اور یاد رکھیں محبت رسول کا دعویٰ تبھی معتبر ہے جب اس امت سے محبت کرنا آپ سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر شخص سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور کوئی تفریق کا کوئی تصور ہمیں اس سے دور نہ کرے۔ میں یہاں پہ مکی دور کی حضرت ابو ذر ہی کی مثال دوں گا کہ ابو ذر نے ایک مرتبہ بلال کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا، او کالی ماں کے بیٹے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ بڑا تنبیہ والا ہے ہمارے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ذر انک امرؤ فیک جہالہ، ابو ذر تم ایسے شخص ہو جس میں اب بھی جہالت کی بو باقی ہے۔ نسل کی بنیاد پر تفریق، مسلکوں کی بنیاد پر تفریق، مدارس کی بنیاد پر تفریق، خانقاہوں کی بنیاد پر تفریق، سلسلوں کی بنیاد پر تفریق، ان سب کو مٹائیں۔ محمد رسول اللہ تو اسی لیے آئے تھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو اٹھا کر کے کہا تھا کہ جاہلیت کی تمام عصبیتیں آج کے بعد میرے ان قدموں کے نیچے ہیں، تو ان تمام عصبیتوں کو نیچے کریں۔ بھائی وہ فلاں علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ فلاں علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، بھائی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ سید صاحب ہیں، وہ خان صاحب ہیں، وہ پٹھان صاحب ہیں، وہ انصاری صاحب ہیں، وہ منصوری صاحب ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سب ہیں۔ دوسرے لوگ ہم سے اس لیے دور ہیں کہ ہم ان کی محفل میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری بے عزتی ہو جائے، اس لیے وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ اور جو ہم نے ایک جزیرہ بنا رکھا ہے ہم سب نے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی صاحبزادہ صاحب ہے، کوئی سید صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹرین پہ ہم سفر کر رہے ہیں تو سامنے والے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی بات کریے لوگوں سے، انٹریکٹ کیجئے لوگوں سے، ملیے لوگوں سے، جائیے لوگوں کے بیچ میں۔ اب تو ہر مدرس کے لیے یہ اس کے نصاب میں شامل ہو جانا چاہیے کہ پوری تدریسی زندگی میں کم سے کم 6 مہینے جا کر کے لوگوں کے سماج کے بیچ میں رہو، ان جاہلوں کے بیچ میں، ان اجڑ لوگوں کے بیچ میں، گواروں کے بیچ میں، ان کی مشقتیں برداشت کرو، ان کے ساتھ ان کی زبان کی ایذا رسانیاں برداشت کرو۔ دیکھو تو ہم ان لوگوں سے انٹریکٹ کریں، ان کی ضرورتوں کو پہچانیں، اور اس امت کے ہر شخص سے محبت کرنا سیکھیں۔ وہ شخص جو رسول اللہ سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن رسول اللہ کے امتیوں کے لیے تفریق کا جذبہ رکھتا ہے، نسل کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، یا خانقاہیت و سلسلے کی بنیاد پر، وہ منافق ہے اس امت کے لیے۔ ہمارے اندر جو رسول اللہ کا ہے وہ سب ہمارا ہے، جو رسول اللہ سے وابستہ ہو گیا ہے وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ عمر فاروق نے کیا کہا تھا حضرت بلال کے انتقال کے وقت؟ ماتا سیدنا بلال، آج میرے آقا بلال چلے گئے اس دنیا سے۔ اگرچہ وہ کالے تھے لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھے، تو یہ ان تفریقوں کو مٹانا چاہیے۔